تیسرے پارے میں یہ سب ملے گا آپ کو. پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے پاس کیا. تو رسول کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت اور وہ ذکر کو سننا تمام نبیوں کی سنت. تو ہم یہ ذکر مصطفیٰ میں اللہ کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں اور نبیوں کی بھی سنت ادا کر رہے ہیں. اس لیے ہم میلاد شریف کرتے ہیں, سیرت مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہمارا رسول وہ عظمت والا رسول ہے جو رسول دنیا میں آنے سے پہلے تمام نبیوں نے ان کا ڈنکا بجایا. توریت میں ان کا ذکر ہمارے حضور کا, زبور میں ہمارے حضور کا ذکر, انجیل میں ہمارے زبور کا ذکر, ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں ہمارے رسول کا ذکر, موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو نازل فرمایا اس میں ہمارے رسول کا ذکر, داؤد علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ذکر کیا, یوسف علیہ السلام نے ہمارے نبی کی عظمت بیان کی, سلیمان علیہ السلام نے ہمارے نبی کی عظمت بیان کی, عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر میں ہمارے نبی کی عظمت بیان کی. رسول آنے سے پہلے ان کا چرچا اللہ تعالیٰ نے کرایا اور رسول آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آب زمزم بھی کھدوایا. عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آیا نا, وہ ہے نا معاف کیجئے اسماعیل علیہ السلام جب بھوک سے تڑپ رہے تھے, وہ بی بی ہاجرہ چھوڑ کر چلے گئی تھی اور آپ روتے روتے ایڑیاں رگڑے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہاں پر آب یعنی پانی کا کنواں نکل آئے. کن کہا اللہ نے, کن, اللہ کن کہتا ہے کسی چیز کو بنانا, کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے آب زمزم کا کنواں وجود میں آیا. ایمان ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ذریعہ اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ آب زمزم جب ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ نے تبرک بنا دیا. کیا بنا دیا؟ تبرک. ہمارے لیے وہ تبرک ہے. جس نیت سے بھی پیو انشاءاللہ تعالیٰ شفا پاؤ گے. دنیا کے سب پانی میں پاک پانی ہے اور اسے کھڑے رہ کے پینا ہے. خاص بات یہ ہے آب زمزم کو کھڑے رہ کے پینے کا حکم ہے. کیوں؟ باقی پانی کھڑے رہ کر پیئیں گے تو گناہ ہے, اجازت نہیں ہے. آب زمزم کو کھڑے رہ کے پینے کا حکم ہے. کیوں؟ روایتوں میں نے پڑھا ہوں کہ بی بی ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لیے پانی تلاش کرتے کرتے تھک گئی اور یہ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے تک ان کے وہ 7 چکر ہو چکے تھے, صفا مروا کے. لیکن اللہ کو وہ آدھا پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر واجب کیا کہ صفا کی بھی دوڑ لگاؤ, مروا کی بھی لگاؤ, صفا کی بھی لگاؤ, مروا کی بھی لگاؤ, 7 چکر پورے کرو, میرے حجرہ کی سنت ادا ہو جائے گی. کوئی نیا ارکان نہیں, حجرہ کی سنت ہے. حجرہ کیا اللہ ہے کیا؟ غیر اللہ ہی تو ہے, لیکن ان کی سنت کو اللہ نے زندہ رکھا. آج کرتے کہ نہیں ان کی سنت پہ ہم عمل. حاجرہ, بی بی حاجرہ نے دیکھا پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. بی بی حاجرہ گھبرا گئی کہ تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا اس وقت. مٹی لگایا باج میں, یا ماؤ زمزم, یا ماؤ زمزم, یا ماؤ زمزم, اے پانی ٹھر ٹھر, ہے پانی ٹھر ٹھر. زمزم کا مطلب ہے ٹھر ٹھر. اب وہ ڈر گئی کہ کہیں پھر پانی غائب نہ ہو جائے, اس لیے اے پانی مٹی لگانے لگی, یا ماؤ زمزم, اے پانی ٹھر ٹھر. وہ زمزم نکلا ہوا لفظ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا, اللہ نے اس پانی کا نام ہی رکھا آب زمزم. زمزم بی بی ہاجرہ کا لفظ ہے. زمزم یعنی ٹھر ٹھر, رک رک. اللہ کو پسند آ گیا بی بی ہاجرہ کا یہ لفظ, اللہ نے اس کا نام ہی رکھ دیا آب زمزم. اب بی بی ہاجرہ اس وقت جو ہے بیٹے کے فراق میں پانی کی تلاش میں تھی اور انجانے میں بی بی ہاجرہ نے جو ہے کھڑے کھڑے ہی پیا. انجانے میں کھڑے کھڑے ہی پیا. بس اللہ کو وہ عادت پسند آ گئی, اللہ نے وہ عادت کو قائم رکھا. آب زمزم کو کھڑے رہ کر پیو, میرے ہاجرہ کی سنت ادا ہو جائے گی. یہ وجہ ہے کہ آب زمزم کو کھڑے رہ کر پیا جاتا ہے. وہ آب زمزم کا کنواں ہمارے آقا کے آنے کے کئی 100 سال پہلے اللہ نے نازل فرمایا. اس کے بعد ایک عرصے تک وہاں قوم رہی, پانی کا استعمال کرتے رہے. بعد میں قبیلے بنے, الگ الگ خاندان بنے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گمراہی کا ماحول ہونے لگا, شرک بت پرستی ہونے لگی.
ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہونے لگا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حملہ کرنے لگا، یہاں تک کہ انسانیت کا نام و نشان مٹ گیا۔ اس کے بعد جو 2-4 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، قبیلے والوں نے غصے میں آ کر آب زمزم میں ریتی ڈال دی، مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دی، آب زمزم کے کنویں کو ہی بند کر ڈالا۔ 300 سال آب زمزم کا کنواں بند تھا۔ کتنے؟ 300